علیکم. آفاق فاروقی. رات صبح بلکہ ہو رہی ہے، اس وقت 6 بج چکے ہیں، شاید 7 بجنے والے ہیں، مجھے ٹائم نہیں پتہ. پوری رات ٹی وی دیکھتا رہا ہوں، نیند نہیں آئی. پتہ تو ہے آپ کو کہ کیا ہوا ہے کہ ریاست مدینہ میں امیر المومنین نے آئین پر خودکش حملہ کر دیا. پہلے وزیر دھمکیاں دے رہے تھے خودکش حملے کی، مگر امیر المومنین بیچ اسمبلی میں پھٹ گئے. پہلے دھمکیاں دیتے رہے، پھر ترلے ڈالتے رہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے رہے کہ انتخابات کروا لیے جائیں، مجھے عزت سے جانے دیا جائے. مگر جب سب کچھ لیٹ ہو چکا تھا تو یہ حرکت کی. اور نوبت یہ ہے ان کی پارٹی کی کہ آخری حکم نامہ پہلے کہا گیا کہ اسمبلی کوئی نہ جائے، پھر کہا گیا کہ میں خود بھی جا رہا ہوں، سب آئیں گے اور پابندی کی جائے گی، ہر صورت آنا ہوگا، ورنہ وہ جو پارٹی ایکٹ ہے اس کے تحت نااہل کروا دیں گے. تو محترم کے امیر المومنین کے ٹوٹل 80 ارکان پہنچے، اور جو غیر ملکی سازش جو کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ٹیم میں کوئی 30 کے قریب لوگ ہیں. کینیڈا، امریکہ، برطانیہ. یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے نا قاسم سوری، اس سے لے کر زلفی بخاری تک گنتے جائیے بس. یہ شہباز گل جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب یہیں کے گئے ہوئے ہیں. تو غور کیجیے گا کہ عالمی سازش اور امریکہ پہ جو الزام لگ رہا ہے وہ اصل میں کروا کون رہا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیل بھی ہے کہ کس پر الزام لگایا گیا، کون بھی انوالو ہے، سب آ چکا ہے. مگر میں پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی توقع ہوگی، اللہ کرے میری بات غلط نکلے، مجھے سپریم کورٹ سے کوئی توقع نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ اٹارنی جنرل جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ حتمی فیصلہ عدالت کرے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اس کے دباؤ پر آئے ہیں. جو انصاف اور قانون کی باتیں کرتے تھے، جس ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی استعفیٰ دیا ہے، خالد راجہ نے، اس نے کہا کہ انہوں نے بھی اٹارنی جنرل سے بھی بڑے غلط کام کروائے گئے، جبکہ وہ اس مزاج کے نہیں ہیں. بیچارہ آدھا بول کے آدھا چھوڑ رہا تھا، کیا کرتا کہ اسی قبیلے میں رہنا ہے لوگوں نے. تو وہ سب کہہ گیا ہے باتوں میں کہ جنہوں نے سنا ہو. اور دوسری طرف ذہن میں رکھیے کہ تمام بارز اور تمام وکلاء خالد، وہ اعتزاز احسن جو عمران خان کو فیور کرتے ہیں، نواز شریف سے نفرت کرتے ہیں، روز اس کا اظہار کرتے ہیں، انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. اور جب کوئی تحریک آئے اور وہ موشن بن جائے تو اسے کمپلیٹ کیے بغیر اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا. اور آئین کا آرٹیکل 58 پڑھ لیجئے گا، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، چھوٹا ویڈیو کرنا چاہتا ہوں جس میں درج ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی موجودگی اور اس کے کمپلیٹ ہونے تک کے پروسیس میں کوئی وزیر اعظم کسی بھی حال میں اسمبلی نہیں توڑ سکتا اور صدر یہ آرڈر نہیں دے سکتا. مگر غور کریں کہ سب کچھ 15 منٹ میں ہو گیا. اسپیکر نئے وزیر قانون اٹھتے ہیں بلا جواز، نئی آئین کی منہ شگافیاں کرتے ہیں آرٹیکل 5 کے تحت. اس پہ 1 منٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر فیصلہ سناتا ہے، اور اس اسپیکر کا فیصلہ سناتا ہے، اعلان سناتا ہے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہے. اس سے اگلے لمحے وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارکباد، اور اسمبلی توڑنے کے لیے میں نے صدر سے کہہ دیا ہے. اور اتنی دیر میں خبر آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو اسمبلی بھیجی تھی اسمبلی توڑنے کے لیے، صدر نے منظور بھی کر لی اور اسے توڑ بھی دیا. جبکہ آئین کا آرٹیکل 58 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کے لیے اسمبلی بھیجے گا تو 48 گھنٹے لگتے ہیں. وہ وزیر اعظم جو تحریک عدم اعتماد کی زد میں نہ ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں. سپریم کورٹ آ تو رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جسٹس عطا بندیال، اللہ کرے میری بات غلط نکلے، مگر میرے بہت سے خدشات ہیں. ذرا غور کریں، 3 دنوں میں ریٹائر فوجیوں کی ایک فوج جم غفیر جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت میں نکلی، اور کتنے دنوں سے نکل رہی ہے اور کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے. تو کیا اب یہ ادارے سے الگ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کھیل کہیں بہت دور تک جا رہا ہے. اور نوٹ کریں کہ آپ کی اکانومی کی کیا حالت ہے. آج ڈالر 188 کا تھا، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اوگرا جو ہے
اس نے آپ کے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے 56 روپے فی لیٹر بڑھانے کی سمری آپ کو بھیجی ہوئی ہے پرائم منسٹر کو. کہا یہ جا رہا تھا جنہوں نے مجھے خبر دی کہ نئے وزیر اعظم اگر آ گئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو وہ عوام کے سر پہ پہلا بم 56 روپے فی لیٹر قیمت بڑھانے کا پھوڑیں گے. مگر یہ بھی ماشاءاللہ سے اسی حکومت کے ناجائز حکومت، اب کوئی حکومت نہیں ہے. گو کہ اسمبلی نے آئین کے مطابق اپوزیشن نے ٹیک اوور کر کے 197 ووٹ سے انہیں برطرف کر دیا ہے. ایک ایسا سنگین بحران ہے کہ تاریخ نے کبھی سنا نہ ہوگا، نہ دیکھا ہوگا. ذہن میں لوگ جو کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ایک نیازی نے ملک توڑا، دوسرے نے آئین توڑ کر ملک توڑنے کی بنیاد رکھی، دیکھیں پاکستان میں کوئی یہ باتیں نہیں کر سکے گا. میں تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں آؤں گا کبھی، یا مجھ پر میرے اوپر اللہ رحم کرے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں یہ ملک توڑنے کی طرف التہام ہے. لوگ تنگ آ گئے ہیں اس صورتحال سے. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیجئے، انہی لوگوں کی اس ناجائز حکومت کے ملا دو پیازے ہیں، انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں اس پر جو لوگوں کے کمنٹس ہیں وہ جا کر پڑھیں اور ان کے حمایتیوں کی تعداد دیکھیں. یہ سوشل میڈیا پر بڑے کنٹرول کے باوجود کنٹرول کرتے نظر نہیں آتے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. میں صرف آپ کو انڈیکیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں، ہر حربہ آسمان آئی یہ شخص. اور گو کہ مجھے بات خوشی سے کہنی چاہیے مگر تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ 10 سال سے کہہ رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا، ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فاشسٹ آدمی ہے. یہ نرگسیت کا اتنا مارا ہوا آدمی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو کہتا ہے نا کہ میں جان دے دوں گا، مگر یہ جان لے لے گا آپ کی. یہ جان نہیں دیتا، یہ کبھی ترلے ڈالتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے. مگر یہ اکیلا نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ ممکن ہو. اور خاص کر جس طرح سے اٹارنی جنرل صاحب بیہیو کر رہے ہیں وہ بہت حیران کن ہے. میں تو سمجھا تھا وہ اگلے لمحے استعفیٰ دے کے اپنی جان چھڑائیں گے، کہ وہ تو یہی کہہ کر آئے تھے میں کسی غیر قانونی اقدام کی حمایت نہیں کروں گا. مگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرے گی. ان کے لہجے پہ غور کریں، وہ کلپ بار بار چل رہا ہے ہر جگہ. ان کا لہجہ بتاتا ہے کہ انہیں فیصلہ معلوم ہے. اللہ کرے بار بار کہتا ہوں، میرے منہ میں خاک، کہ یہ سب کچھ غلط ہو. اب میں آپ کو وہ بتا دوں، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، کہ آج میں نے کسی سے کہا کہ اگر آپ اسد مجید، جن کو 6 ماہ پہلے چلا جانا تھا، جب یہ ورکنگ شروع ہوئی کہ بائیڈن صاحب فون کریں، تو جو لوگ یہ ورکنگ کر رہے تھے انہوں نے سفیر کو رکوایا. تو جس پہ میں نے اعتراض کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ نکما آدمی. تو انہوں نے کہا یار نیا کوئی آئے گا. میں یہ بات پہلے بھی سنا چکا ہوں. اگر آپ لوگ جائیں پچھلے ویڈیوز پہ تو آپ کو مل جائے گی ثبوت کے طور پہ، کہ ان کو روکا گیا یہ کہہ کے کہ نیا آئے گا، نئے سے سمجھانا پڑے گا، کم از کم اس کو پتہ تو ہے معاملات کا، چیزوں کا، راستوں کا، لوگوں کا، تو اس سے کام چلاتے ہیں. تو میں نے انہیں آج یہ لکھا کہ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو آج ملک کو یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑتی. جو مجھے انہوں نے جواب لکھا اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ کر، کہ ساری چیزیں تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، میں لے کر تو نکلا ہوں. ہاں یہ ہے، ذرا یہ سن لیں. آفاق، آئی واز ان ڈی سی ود ہم سچ اینڈ سچ ڈیٹس. میں ڈیٹیں نہیں بتا سکتا. اینڈ ایس ایم، یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا ہی لکھا ہوا ہے. ایس ایم کیو شاہ محمود قریشی alone knows who wrote what and who said what. Donald Liu is a quite irresponsible person. Met him so many times when he was junior officer in the Peshawar consulate. یہ انڈر سیکریٹری ہیں اس وقت امریکہ کے پاکستان افغانستان کے معاملات دیکھنی ہے. محترم ڈونلڈ جو لو نام ہے ان کا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو امریکہ نے 4.5 کروڑ ویکسین آپ کو دی، یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا. ان سے گفتگو تھی. یہ نام جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں رچرڈ آرمیٹیج، وہ تو بیچارہ بش دور میں ہوتا تھا میرے خیال میں، وہ کہاں سے آ گیا، اس کے نام دے رہے ہیں. مگر یہ ڈونلڈ
لو کی گفتگو کوٹ کی گئی جو ایک کھانے کے اوپر ہوئی تھی، جو پرسنل گفتگو تھی، جو میں نے کل دہرایا. تو یہ آگے کہتے ہیں کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ود دی پکچر خان صاحب از پینٹنگ. Unfortunately, we once again go back 2 steps after taking 1 step forward. پھر اس کے بعد ان صاحب سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اس میسج کے بعد میں نے کال کی. انہوں نے کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی نے یہ سارا ڈسپلے کیا. سوچیں کہ وہ وزیر خارجہ تو 2 بار بن چکا نا، اس سے آگے بھی سوچنا ہے اسے. مگر اب جو ہوا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سارا کھیل اسٹیبلش. دیکھیں شاہ محمود قریشی کو ذہن میں رکھیں، یہ پیپلز پارٹی میں تھے جب ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا، وزیر خارجہ تھے یہ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے تھے، اپنی پارٹی سے غداری کی تھی. پھر ہوا وہی جو آصف زرداری کہہ رہا تھا، جو یوسف رضا گیلانی کہہ رہا تھا، مگر جمہوری حکومت کو ڈچ کرنا تھا اور امریکہ کو بتانا تھا کہ ہم ہول سول مالک ہیں. اس اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کھیل بہت ڈیفرنٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اور میرے منہ میں خاک کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے کہیں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ ملک ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ اکانومی کا بوجھ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. میزائل چھوڑ چھوڑ کے تھک چکے ہیں، ترانے بنا بنا کے تھک چکے ہیں. گو کہ آج کہہ دیا ہے اس بیان نے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ادارہ اس سے بالکل لا تعلق ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. مگر میرا دل نہیں مانتا، میرا تجربہ، میں 36 سال کی جرنلزم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ عمران اکیلا کر سکتا ہے. یا تو یہ مان لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی دیوار سے لگ چکی ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ خان صاحب سب پہ پریویل کر چکے ہیں، ادارے توڑ دیے، آئین توڑ دیا، سب کچھ برباد کر دیا. عدم اعتماد پہ عدم اعتماد آ رہی ہے. ان کا اپنا گورنر جو بھی بیٹھ کر سنا رہا تھا، مگر اس نے جو کمال تاریخی جملے کہے ہیں کہ صدام تو میرا دوست تھا، قذافی میرا دوست تھا، وہ اس کے لیے بھی، صدام کے لیے بھی دنیا امہ وہ جو انورٹڈ کامہ میں ہیرو بنایا کرتی تھی. پھر سب نے اس کا انجام دیکھا، قذافی کا انجام دیکھا کہ جن سے روٹی مانگ کے کھاتے ہیں، جن کو سودا بھی اپنا ضرورت کے تحت وہ آپ کی مجبوریوں کے تحت خریدتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ کے اوپر خریدتے ہیں، اور اپنے کیا کہنا چاہیے کنڈیشنز کے اوپر خریدتے ہیں. آپ ان کے خلاف کام کریں گے، آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے. صدام کی بھی آزاد خارجہ پالیسی تھی، لیبیا کی بھی تھی. سب کے انجام ہمارے سامنے. بچا لینا چائنا آپ کو، جب چائنا کر دے نا روس کی مخالفت کر کے دکھائے نا، روس کی حمایت کر کے دکھائے ڈائریکٹلی براہ راست، چھپتا بھی نہیں ہے، سامنے آتا بھی. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی، اس کے علم میں سب کچھ. غور کریں ان ساری باتوں پہ. یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے ساتھ 30 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ سے آئے ہوئے، اور عالمی سازش کر رہا ہے یورپ امریکہ. امریکہ کر رہا ہے تو یورپ شامل ہے، پھر سعودی عرب بھی شامل ہے کیونکہ لائی ہیں آپ کا، پھر یو اے بھی شامل ہے جہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک پابندی لگ گئی نا، زر مبادلہ ہی بند کر دی اور ایکسپورٹ بند کر دی تو قصہ ختم ہو جائے گا، تاریخ میں بھی نہیں رہیں گے. اور وہ تو آپ کی ہیلپ کرتے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی گفتگو کو بیس بنا کے، اور آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا عالمی سازش کا، آپ پیش کر دیں، تو اس کے جواب میں یہ پیش کیا. مگر میرا دل نہیں مانتا کہ اتنی بڑی تعداد میں ریٹائر فوجی لگے ہوئے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، اور ساری برگر کلاس نوٹ کریں جن کے خاندانوں نے لوٹا اس ملک کو، پہلے کرپشن کی ایجاد کی، آج ان کے بچے، کیونکہ ان کے گھروں میں تو سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو مغرب میں ہوتا ہے. یہ ریاست مدینہ عام آدمی کو دکھائی گئی، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، جو ہوپ میں صرف دعائیں مانگتا رہتا ہے، مبارکبادیں رمضان کی، جمعے کی، شبرات کی، کربلا سے لے کر ہر جگہ پر وہی نظر آتا ہے. ان لوگوں کا کیا تعلق ہے، ذرا غور کیجئے گا. میں بہت ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کوئی منظر واضح نہیں ہوگا. مگر میرا دل نہیں مان رہا کہ سپریم کورٹ کوئی حق میں فیصلہ دے گا. پتہ نہیں کیا وقت شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.